اللهم صل على سيدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 119 میں۔ ناظرین، غزوہ تبوک کے واقعے کی تفصیلات ہم نے سنی، اس کے بعد وفود کی آمد کا مختصر تذکرہ ہوا۔ آج کی اس قسط میں ہم سن 9 ہجری میں ادا کی گئی اس حج کا واقعہ سننے جا رہے ہیں جو فتح مکہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت میں 300 صحابہ نے اسلامی طرز پر ادا کیا تھا۔ ناظرین، سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نائب کی حیثیت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 300 صحابہ کا قافلہ حجاج کا امیر مقرر کر کے حج کے لیے مکہ روانہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد سورہ برات کی آیات نازل ہوئی جن میں معاہدہ توڑنے والوں کے سلسلے میں رہنمائی دی گئی تھی۔ سورہ برات میں جو پیغام مخالفین اسلام کے لیے تھا اسے حج کے اجتماع میں پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسے ابوبکر کو بھیج دیا جائے تاکہ وہ حج میں اس کو سنا دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہم معاملے کا اعلان میری طرف سے میرے ہی گھر کے کسی آدمی کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر مأمور کیا۔ راستے میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ قافلہ حج سے جا کر ملے تو قاعدے کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ امیر قافلہ کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں یا مأمور کی حیثیت سے؟ انہوں نے جواب دیا مأمور کی حیثیت سے، یعنی حج کا سارا پروگرام تو آپ کی عمارت کے تحت رہے گا، میری ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سورہ برات لوگوں کو سنا دیں۔ ناظرین، یہ پہلا موقع تھا کہ عبادت حج اصل ابراہیمی سنت کے مطابق ادا کی گئی۔ قرآن نے حج کے متعلق جو اصلاحات نافذ کیے وہ یہ تھی: حج سے تعلق رکھنے والے میلے ٹھیلے بند کر دیے گئے اور ان موقعوں پر شاعری اور ریا کے جو مقابلے ہوتے تھے ان کو ختم کر کے عبادت کا رنگ بھر دیا گیا۔ دوران حج میں رفث، فسوق اور جدال کی ممانعت کر دی گئی، یعنی ازدواجی تعلق پر پابندی لگ گئی، گالی گلوچ اور دنگا فساد کو ممنوع کر دیا گیا۔ باپ داداؤں کی شان بیان کر کے ان پر فخر کرنے کا جو طریقہ جاہلی دور میں حج کے ساتھ رائج ہو گیا تھا اسے ختم کر کے ذکر الہی کی ہدایت دی گئی۔ قربانی کرنے کا حکم دینے کے ساتھ اس امر کی ممانعت کی گئی کہ قربانی کا گوشت کعبے سے لٹکایا جائے یا دیواروں پر خون ملا جائے۔ مشرکانہ روایت کے مطابق عریاں ہو کر طواف کرنے کی ممانعت کر دی گئی اور بے حیائی سے روکا گیا۔ مثبت طور پر قرآن میں تاکید کی گئی کہ ہر عبادت کے وقت لباس سے آراستہ ہونا چاہیے۔ نسی کے رواج کو یکسر ختم کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حج کے لیے جن 4 مہینوں کو واجب الاحترام قرار دیا تھا، جنہیں اشہر الحرم کہا جاتا ہے، ان میں مشرکانہ نظام کے اکابر جب چاہتے تبدیلی کر لیتے۔ مثال کے طور پر ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے بعد محرم نہیں آئے گا بلکہ سفر آئے گا، سفر کے بعد محرم آئے گا۔ دراصل ان کو ذی الحجہ کے بعد جنگ لڑنی ہوتی یا کچھ اور کام کرنا ہوتا، تو خاص کر جب جنگ کرنی ہوتی تو وہ کہتے کہ ذی الحجہ کے بعد محرم نہیں ہے کیونکہ محرم اشہر حرم ہے، وہ کہتے کہ اس کے بعد سفر ہے۔ تو اس تبدیلی کو جو یہ کیا کرتے تھے اس کو ممنوع قرار دیا گیا۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ کیلنڈر میں گڑبڑی کرنے کی ممانعت کر دی گئی۔ ان اصلاحات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی تعمیر و اصلاح چاہنے والی حکومت اور خاص طور پر اسلامی حکومت مختلف اداروں اور معاملوں کے خراب پہلوؤں کو جوں کا توں چلنے نہیں دے سکتی، بلکہ وہ عبادات اور رسموں اور رواجوں اور انسانی رابطوں اور اداروں کی حیت اور قدروں کی ترتیب میں جہاں کہیں جاہلیت یا باطل یا فسق و فجور کے اثرات پاتی ہے، چیتے کی آنکھ سے وہ ایک ایک ذرہ فاسد کو نشان زد کر کے اسے نوچ کر الگ کر دیتی ہے۔ خدا کا تو صراحت سے بیان کردہ مقصد دین یہ ہے کہ طیب سے خبیث کو الگ کر دیا جائے، یعنی پاک جو آدمی ہیں وہ الگ ہو جائیں، پاک چیزیں الگ ہو جائیں اور گندی چیزیں کو الگ کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سورہ توبہ یعنی سورہ برات کے ابتدائی 40 آیات جو اعلان برات میں اتری تھی پڑھ کر سنائی
جو کچھ یوں تھا۔ اس وقت سے یعنی جو یہ مہینہ ہے ذی الحج کا 9 ہجری ذی الحج کا مہینہ، اس وقت سے 10 ربیع الثانی سن 10 ہجری تک 4 مہینے کی یہ مہلت مشرکین و منافقین کو دی گئی کہ اس دوران میں اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کر لیں، لڑنا ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، ملک چھوڑنا ہو تو اپنی پناہ کی جگہ تلاش کر لیں، اور اسلام قبول کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر قبول کر لیں۔ ان 4 مہینوں میں مسلمانوں پر حرام تھا کہ وہ کفار پر کسی قسم کے بھی حملے میں پہل کریں، لیکن اس اعلان کے ساتھ ہی مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا بھی حکم دیا گیا، اور اعلان کر دیا گیا کہ 4 مہینے بعد جہاں بھی کافر دکھائی دے اسے قتل کر دیا جائے، یعنی جزیرۃ العرب میں جہاں کہیں بھی کافر دکھائی دے اسے قتل کر دیا جائے، اور تب تک لڑا جائے جب تک وہ ملک نہ چھوڑ دے یا اسلام قبول کر کے نماز اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے لگے۔ یہاں یہ اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے، یہ ان کافروں کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے جو کافر اسلام کو ختم کرنے کے در پہ تھے، اور جن کے دل میں یہ خواہش پنپنے لگی تھی کہ قیصر و کسریٰ ان پر حملہ آور ہو جائیں، اور ہم قیصر و کسریٰ کے ساتھ مل کر دنیا کی اور سپر پاور کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو نیست و نابود اور ان کو ختم کرنے لگے۔ ناظرین، یہ اعلان جو اوپر آپ کو پڑھ کے سنایا گیا، یہ اعلان مجمع عام میں سنانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حسب ذیل 4 باتوں کا اعلان بھی کیا۔ نمبر 1، جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ نمبر 2، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔ نمبر 3، بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے، یعنی ان کا اصول تھا کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے وہ برہنہ یعنی ننگا طواف کعبے کا کیا کرتا۔ نمبر 4، جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جو وعدہ خلافی کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مدت معاہدے تک وفا کی جائے گی۔ یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ فتح مکہ کے بعد کا دور، اس دور کا یہ پہلا اسلامی حج ہے۔ سن 8 ہجری میں قدیم طریقے پر اسلامی حج ادا ہوا، پھر سن 9 ہجری میں یہ دوسرا حج مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر۔ اس کے بعد تیسرا حج سن 10 ہجری میں خالص اسلامی طریقے پر ہوا، اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 سال حج کے لیے تشریف نہ لے گئے، تیسرے سال جب بالکل شرک کو جڑ سے ختم کر دیا گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا۔ ناظرین، اعلان برات اور معاہدات کی منسوخی کا یہ اعلان ان تمام قبائل کے خلاف کیا گیا جو عہد پیمان کے باوجود ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے تھے، جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں، اور موقع پاتے ہی اس عہد کو بالائے طاق رکھ کر دشمنی پر اتر آتے تھے۔ یہ کیفیت بنی کنانہ اور بنی زمرہ اور شاید ایک آدھ اور قبیلے کے سوا باقی ان تمام قبائل کی تھی جو اس وقت شرک پر قائم تھے۔ اس اعلان برات سے عرب میں شرک اور مشرکین کا وجود گویا عملاً خلاف قانون آؤٹ لو ہو گیا، اور ان کے لیے سارے ملک میں کوئی پناہ کی جگہ باقی نہ رہی، کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے زیر حکم آ چکا تھا۔ یہ لوگ تو اپنی جگہ اس بات کے منتظر تھے کہ روم و فارس کی طرف سے اسلامی سلطنت کو جب کوئی خطرہ لاحق ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو یکایک ایک ساتھ عہد کو توڑ کر یہ لوگ ملک میں خانہ جنگی برپا کر دیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ان کی ساعت منتظرہ آنے سے پہلے ہی بساط ان پر الٹ دی اور اعلان برات کر کے ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہنے دیا کہ یا تو لڑنے پر تیار ہو جائیں اور اسلامی طاقت سے ٹکرا کر صف ہستی سے مٹ جائیں، یا ملک چھوڑ کر نکل جائیں، اور یا پھر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اور اپنے علاقے کو اس نظم و ضبط کے گرفت میں دے دیں جو ملک کے بیشتر حصے کو پہلے ہی مضبوط کر چکا تھا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی توقع تھی کہ عرب میں کفار کی جانب سے فتنہ و فساد برپا کر دیا جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ مشرکین کے قبائل جوق در جوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس عظیم الشان تدبیر کی پوری حکمت اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جب ہم اس فتنہ ارتداد کو نظر میں رکھیں
جو اس واقعے کے 1.5 سال بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ملک کے یعنی جزیرۃ العرب کے مختلف گوشوں میں برپا ہوا، اور جس نے اسلام کے نو تعمیر قصر کو یکلخت متزلزل کر دیا، اور کہیں سن 9 ہجری کے اس اعلان برات سے شرک کی منظم طاقت ختم نہ کر دی گئی ہوتی اور پورے ملک پر اسلام کی قوت ضابطہ کا استیلا پہلے ہی مکمل نہ ہو چکا ہوتا، تو ارتداد کی شکل میں جو فتنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں اٹھا تھا، اس سے کم از کم 10 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ بغاوت اور خانہ جنگی کا فتنہ اٹھتا، اور شاید تاریخ اسلام کی شکل اپنی موجودہ صورت سے بالکل ہی مختلف ہوتی۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو حج ادا ہوا، اس کی قدر تفصیل ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد